سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلقہ اور درس کے سلسلہ میں اس سے قبل ہمارے 2 حلقے اور درس ہو چکے ہیں۔ پہلے درس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے کا جاری فرمایا۔ پھر کبھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں۔ گزشتہ ہمارا جو درس تھا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا مکہ میں آباد ہونا، پھر آگے چلتے چلتے سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تک، اور گزشتہ درس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ عام الفیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد شہادت ہوئی۔ جس سال ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، یہ عبد المطلب ان کا نام نہیں ہے، یہ یاد رہے، ان کا نام تو شیبہ تھا، اور شیبہ کے والد ہاشم انہوں نے شادی کی تھی اور شیبہ پیدا ہوئے۔ تو اس کے بعد عبد المطلب یعنی ہاشم کے بھائی تھے مطلب، یہ وہاں گئے اور دیکھا کہ جب ہاشم فوت ہو گئے تو شیبہ جو تھے اپنے والدہ کے پاس ہی وہاں رہے۔ جب یہ تھوڑے بڑے ہو گئے تو مطلب گئے یعنی اپنی بھابھی کے پاس اور اس سے کہا کہ دیکھو آپ کا بیٹا ہے، ہمارا بھی بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، لیکن ابھی اب یہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، تو اب اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو ساتھ لے جاؤں اور یہ ہمارے پاس رہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ان کی والدہ جو تھی وہ بڑی مالدار خاتون تھیں، اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور یہ جو حضرات تھے یہ اتنے مالدار نہ تھے، سردار ضرور تھے لیکن مالدار نہ تھے۔ جو آمدن ہوتی وہ حجاج کو ستو پلانا اور جناب شہد مکس کر کے دینا، مہمان نوازی کرنا، کھانے کھلانا، اتنا ہی مال پیسہ تھا، وہ سارا ادھر لگ جاتا تھا۔ سخاوت بہت زیادہ تھی اور مال پیسہ اس حساب سے اتنا نہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو لے جائیں گے تو وہاں تو غربت ہے، یہاں سے اچھی زندگی گزار رہا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ دیکھو ہمارا بھتیجا ہے، ہمارے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، تو اگر آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے کہا چلو بچے سے پوچھتے ہیں، اگر یہ جانا چاہے تو بے شک لے جائیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تیرے چچا ہیں اور یہ حرم کے وہاں پہ سردار ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو لے جائیں، تو آپ نے وہاں جانا ہے یا یہاں رہنا ہے؟ تو اللہ کی قدرت نہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے چچا کے ساتھ جانا ہے۔ تو مطلب بڑے خوش ہوئے اور مطلب لے کر ان کو اپنے ساتھ سواری بھی بٹھا کے مکہ لے آئے۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ لوگ باہر جاتے تھے نا، غلام شلام خرید کے لے آتے تھے خدمت کے لیے، تو لوگوں نے دیکھا کہ یار اب یہ مطلب گئے تھے باہر تو کوئی غلام خرید کر لے آئے ہیں، تو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام، بس وہ نام ایسا پڑا کہ عبد المطلب، ان کا اصل نام تو گم ہی ہو گیا، عبد المطلب ہی پھر مشہور ہو گئے۔ یہی پھر بڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل ہوئی اور بہار کے مہینے میں ہوئی، موسم بہار میں فجر کے وقت ہوئی۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئی، اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے دوران بھی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی، جیسے کہ خواتین کو کئی تکالیف ہوتی ہیں، ولادت کے وقت بھی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی، اور ولادت کے وقت بھی ایسے میرے جسم سے مجھے محسوس ہوا جیسے نور نکلا ہے اور اس نے کائنات کو روشن کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ موبائل فون سارے ساتھی بند کر لینا تاکہ پھر بیچ میں گھنٹی کسی کی نہ آئے۔ تو ایک نور نکلا جس نے جہان کو گویا کہ روشن کر دیا، اور ام ایمن جن کا نام برکت تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی باندی تھی، اور یہ حبشن ایک خاتون تھی، انہوں نے آپ کو اٹھایا اور آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس لے گئیں۔ اللہ کی قدرت، عبد المطلب اس وقت بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سیدھا آپ کو اٹھا کے وہاں لے گئے کہ مبارک ہو جی، آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اور عبد المطلب نے چوما اور لے کر نا
اسی وقت بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت تھی کہ آپ دنیا میں آئے تو سیدھا اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر پہنچایا اور پھر اپنے گھر کا طواف کیا، اور عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محمد نام کا عرب میں کوئی بندہ نہیں تھا، وہاں عجیب عجیب لوگ نام رکھتے تھے، تو لوگوں نے کہا عبد المطلب یہ آپ نے کیسا نام رکھا ہے، آج تک کسی کا سنا نہیں ہے۔ تو عبد المطلب نے فرمایا یہ میرے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، انشاءاللہ اللہ اسے شان بھی ایسی عطا فرمائے گا جو کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کا مقام گویا کہ واضح فرما دیا۔ خیر، عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا اسے تقریباً ہفتہ ڈیڑھ بعد اسے شہر سے باہر نکال دیا جاتا۔ یہ دیہاتوں میں خواتین ہوتی تھی جن کو دائیاں بولتے تھے، ان کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ شہر کی بنسبت دیہات کی آب و ہوا بہت اچھی ہوتی ہے اور وہاں پہ صحت اچھی بنتی ہے۔ دوسرا، وہاں کی زبان بڑی صاف ہوتی ہے، کوئی بھی زبان ہے نا خالص بولی جاتی ہے تو دیہاتوں میں، پنجابی پنجاب کے خالص دیہاتوں میں بولے جائے گی، پشتو سرحد کے خالص دیہاتوں میں بولی جائے گی۔ شہروں میں تو آبادی مکس ہو جاتی ہے، وہ سندھی والا بھی اردو بول رہا ہے، پنجابی بھی اردو بول رہا ہے، پٹھان بھی اردو بول رہا ہے، تو وہ خالص اپنی زبان جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر یہ بات ضرور تھی کہ اپنی زبان تاکہ یاد رہے، اپنی خالص زبان سکھانے کے لیے وہ دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے، اور وہ خواتین آتی تھیں دیہاتوں میں، کیونکہ غربت تھی اور کوئی اتنا کام کاج بھی نہیں ہوتا تھا، وہ بچوں کو لے جاتی تھیں، اور یہ یاد رہے کہ وہ دودھ کے پیسے نہیں لیتی تھیں، کیونکہ ان کے یہاں بھی یہ بات تھی کہ دودھ بیچنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا، بزرگوں کو زیادہ یاد ہوگا، ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے بڑے بھی یہ عام گائے بکری کا دودھ بھی نہیں بیچتے تھے کہ نہیں دودھ نہیں بیچنا جی، یہ تو انسان کا دودھ تو بڑی اور بات تھی، اس لیے دودھ نہیں بیچتے تھے، ویسے وہ لے جاتے تھے، لیکن ایک تعلق بن جاتا تھا، پھر اس تعلق کی وجہ سے لوگ خدمت کرتے تھے، وہ یعنی دودھ کی اجرت نہیں ہوتی تھی، تعلق کی وجہ سے لوگ خدمت کرتے تھے۔ تو اس طرح خواتین آئیں، دائیاں آئیں، بچے لے گئیں، لیکن اتفاق کی بات یہ وہ دیکھتی تھیں کہ بچہ کسی بڑے خاندان کا ملے، پیسوں والوں کا، چلو تعلق بن جائے گا، کوئی پیسے شیسے تو ملیں گے نا، یعنی یہ بات ذہن میں ہوتی تھی پیسے شیسے والی۔ اب جب جو بھی دائی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا پتہ چلتا کہ وہ تو پہلے ہی فوت ہو گئے ہیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ آپ شام گئے تھے عبداللہ اور راستے میں وفات پا گئے تھے، آپ کے والد تو پہلے فوت ہو چکے ہیں، اور پتہ چلا کہ دادا ہیں لیکن دادا بھی کوئی مالدار نہیں ہیں، سردار ضرور ہیں، لیکن ان کے پاس تو مہمان ہی اتنے آتے ہیں جناب، جو مال ہوتا ہے مہمانوں کے لیے کھانے پک رہے ہیں، اور جناب ان کے لیے ستو تیار ہو رہے ہیں، اور شہد والا شربت تیار ہو رہا ہے، اور ان کی خدمت ہو رہی ہے، تو ہمیں کیا۔ اب حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک سواری تھی کمزور سی، اکثر روایات میں آتا ہے کہ گدی تھی، بعض روایات میں اونٹنی بھی آتی ہے، بلکہ گدی ہو یا اونٹنی ہو، سواری کمزور تھی۔ باقی ہمارے قبیلے اور خاندان کی عورتیں چونکہ سواریاں ان کی تیز تھیں، وہ پہلے پہنچ گئیں، انہوں نے بچے جناب اچھے خاندان والوں کے، امیر پیسوں والوں کے بچے اٹھا لیے، میں پہنچی دیر میں، آخر میں پہنچی، میں نے بھی بڑا تلاش کیا لیکن کوئی ایسا بچہ نہ ملا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے شوہر کا نام تھا حارث۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے اپنے شوہر سے کہا دیکھو اب میری باقی سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں گی، اور میں جناب ایسی خالی جاؤں گی تو میرے لیے یہ بھی شرم کی بات ہوگی، وہ تانے دیں گی، تو بچے کو نہیں ملا تجھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یتیم بچہ لیکن اسی کو لے جاتے ہیں۔ حارث نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اب یہ حارث کیا اور حلیمہ کیا، اصل میں تو اللہ کا فیصلہ چل رہا تھا نا اوپر سے۔ اب آپ غور کریں کہ جہاں پہ نام بڑے عجیب عورتوں کے، وہاں آپ کی والدہ کا نام آمنہ امن والی، اور آپ کی دودھ پلانے والے کا نام حلیمہ حلم والی، اور حلیمہ کے قبیلے کا نام بنو سعد سعادت والا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اب اتفاق تو نہیں ہے نا جی، آخر اللہ تعالیٰ کی ایک ترتیب ہے۔ خیر حلیمہ آئی اور عبد المطلب کے پاس گئی اور کہنے لگی جی میں آئی ہوں، دائیاں ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پوتے کو لے جاؤں۔ تو عبد المطلب نے کہا دیکھو اس کا باپ نہیں ہے، یہ پتہ، ان کا جی مجھے پتہ چل گیا ہے، بس میں نے یہی بچہ لینا ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ بچہ کہاں ہے۔ کہا آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دودھ تو پیا تھا ابو لہب کی باندھی تھی صوبیہ، ابتداً اس کا دودھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اس کے بعد پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو حلیمہ کہتی ہیں کہ میں جب کمرے میں داخل ہوئی جہاں بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹا ہوا تھا، آپ سوئے ہوئے تھے اور چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی کہ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں ہمت نہ کر سکوں کہ آپ کو ہلاؤں اور اٹھاؤں کہ کہیں آپ جاگ جائیں اور یہ مسکراتا منظر مجھ سے گم نہ ہو جائے۔ ایسا یعنی روب، اور حالانکہ ہفتے ڈیڑھ کا بچہ تھا، لیکن ایسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن اور وجاہت اور خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے کہا یہ تو کیا نعمت مجھے مل گئی ہے، بس میں نے کہا بس مجھے یہی چاہیے۔ اب حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور وہاں سے روانہ ہوئی، آ کے اپنی سواری کے پاس اپنے شوہر کو بتایا کہ دیکھ بچہ، دیکھ کتنا خوبصورت بچہ ہماری قسمت میں آیا۔ حارث نے دیکھا کہ حلیمہ واقعی ایسا خوبصورت بچہ تو میں نے دیکھا نہیں ہے کبھی۔ حلیمہ کہتی ہیں بس اس کو میں لے کر آئی اور پھر جناب سواری پہ سوار، جیسے کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حلیمہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جب میرا شوہر آگے بیٹھا اور میں پیچھے بیٹھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر، تو سواری نہ چلے، سواری ہی نہ چلے، بڑی پریشانی، چلتی کیوں نہیں ہے؟ بالآخر ہم نے حارث سے کہا کہ آپ سے کرو کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، آپ تھوڑا، اس نے کہا آپ بیٹھو اور میں پکڑ کے آگے لے جاتا ہوں۔ حارث نے آگے لگام پکڑی اور میں اوپر بیٹھی اور چل پڑی سواری۔ آگے جا کے پھر تھوڑا آگے جا کے حارث نے کہا چلو میں بھی بیٹھ جاؤں، سواری پھر نہ چلی۔ اب کوئی ایسی بات اللہ نے غیب میں ڈالی کہ اس بچے کو پیچھے نہیں بٹھانا، یہ پیچھے رہنے والا بچہ نہیں ہے، یہ آگے بیٹھنے والا بچہ ہے۔ اب انہوں نے کہتے بار بار جو کہ یہ سمجھنا ہے کہ پتہ نہیں سواری کو کیا ہو گیا۔ تو جب حضرت حارث کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا تو سواری چل پڑی۔ سبحان اللہ۔ اور گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے اسے پوری کائنات کا امام بنانا ہے، یہ کسی کے پیچھے کیوں بیٹھے اور کھڑا ہو۔ بس پھر حلیمہ کی سواری کہتی ہیں وہ جو مریل تھی، جو سب سے پیچھے رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے میں پہنچ نہ سکی، اب اس سواری کی رفتار اتنی ہوئی کہ وہ جو پہلے بچے لے کے چلی گئی تھی ابھی وہ راستے میں تھیں کہ ہماری سواری ان کو جا کے مل گئی اور پھر ان کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گئی۔ کہنے والوں نے کہا نا کہ پھر پوچھا حلیمہ یہ کون سی چیز ہے جو ہم سے چھپا کے لے جا رہی ہے؟ حلیمہ نے کہا جس چیز کو تم نے چھوڑ دیا تھا وہ رب نے میری قسمت میں لکھی ہے۔ اب حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ حالت میری اپنی یہ تھی کہ غربت بھی تھی، فقر و فاقے بھی تھے، دودھ جو میرا بیٹا تھا اس کے لیے بھی پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن جب میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وافر مقدار میں دودھ عطا فرمایا، اور پہلی دفعہ میرے بیٹے نے بھی اس دن سیر ہو کے دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ایک بات یہ تھی کہ میں نے یہ بھی آزمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سے دودھ پیتے تھے، اور کبھی میں نے کوشش کی کہ بائیں جانب سے پلاؤں تو آپ نے کبھی دودھ نہیں پیا، یعنی بچپن سے ہی اللہ کی ایسی حفاظت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ دائیں جانب پسند تھی اور آپ نے امت کو بھی دائیں جانب کی دعوت دینی تھی، فرماتی ہیں کہ میں نے محمد بیٹے کو ہمیشہ دائیں جانب سے دودھ پلایا، اپنے بیٹے کو بائیں جانب سے پلاتی تھی، اور ان کے آنے کے بعد ہمارے گھر میں ایسی برکتیں ہوئیں کہ جناب وہ بکریاں میرا شوہر چرانے کے لیے لے جاتا تھا، بیچاری گھاس پھوس، وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پیٹ بھر کے آتی تھی اور دودھ سے تھن بھرے ہوتے تھے ان کے، اور ہمارے گھر میں تو فراوانی ہو گئی اور بالکل اللہ کی نعمتیں ایسے برسنا شروع ہو گئیں، ہم بھی دودھ پیتے اور جناب ہم پڑوسیوں کو بھی پلاتے، اور بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ برکتوں کا نزول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ، اور حضرت حلیمہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ بچہ نا سال کے بعد جتنا بڑا ہوتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں اتنے بڑے ہوتے تھے، یعنی ایک مہینے کے بعد جو عام بچے سال میں جتنے بڑے ہوتے ہیں نا، آپ مہینے میں اتنا یعنی آپ کی وجود بڑھ چکا ہوتا، اور آپ نے 4 مہینے کے بعد باتیں کرنا بھی شروع کر دی۔ حالانکہ ہمارے بچے تو سال بعد بھی نہیں بول سکتے، پھر بھی رک رہے ہوتے ہیں اور جناب اٹک رہے ہوتے ہیں، 4 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں۔ حضرت حلیمہ کہتی کہ بس پھر محمد کے ساتھ میرا ایسا دل لگا نا صلی اللہ علیہ وسلم، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سے، اللہ تعالیٰ نے کیسی اس کو قسمت عطا فرمائی۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اب طریقہ تو قانون تو یہ تھا کہ 2 سال کے بعد واپس کیا جائے بچے کو ماں کے پاس، ہر 6 مہینے بعد ملانے تو آتی تھیں۔ 2 سال جب ہوئے نا تو حلیمہ کہتی ہے میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس بچے کو واپس کروں،
چنانچہ حضرت حلیمہ لے کر تو گئیں اور حضرت آمنہ کی منت کی کہ دیکھو یہاں بچہ بیمار ہو جائے گا، وہاں بڑی اچھی صحت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ایسے فضائل مضائل سنائے نا کہ حضرت آمنہ نے اجازت دے دی، چلو لے جاؤ جی۔ چنانچہ حلیمہ بڑی خوشی کے ساتھ پھر لیں گے۔ آپ سے 4 سال تک حضرت حلیمہ کے یہاں رہے۔ کتنے سال تک جی؟ 4 سال۔ واپس پھر لے آئیں۔ اچھا، اب جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ نے پوچھا امی یہ میرے بھائی یہ کہاں جاتے ہیں، بہن کہاں جاتی ہے؟ کہا جی بکریاں چرانے جاتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں بیٹا۔ تو ہم فرمایا میں بھی جاؤں گا؟ کہ نہیں میرے بیٹے تم گھر میں ہی رہو۔ کہ نہیں امی جی میں جاؤں گا، میرے بھائی تو جائیں اور بکریاں چرائیں اور میں کیوں نہ جاؤں، میں بھی جاؤں گا۔ جب آپ نے اصرار کیا تو حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ان رضائی بھائیوں کے ساتھ بنو سعد کی بکریاں چرانے تشریف لے جاتے۔ ایک دن حضرت حلیمہ گھر میں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے کہا 2 بندے آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے اس مکی بھائی کو نا، قریشی بھائی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے نیچے لٹایا اور قتل کر دیا، ذبح کر دیا۔ یہ خبر جب سنی حضرت حلیمہ تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وہ تعلق، دوسرا پھر قریش کا سرداروں کا بیٹا، وہ امانت میرے پاس۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں تو بھاگی، میرا شوہر بھاگا کہ یہ کیا ہوا۔ آگے دیکھا درخت کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں تو خیریت سے کھڑے ہیں لیکن چہرہ آپ کا رنگ اترا ہوا ہے، آپ جیسے پریشان سے ہوتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو آپ نے بتایا کہ اس طرح 2 بندے گویا کہ آسمان سے اترے ہیں، بڑے خوبصورت حسین و جمیل چہرے والے، وہ آئے اور مجھے اس درخت کے نیچے لٹایا اور گویا کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں، اور انہوں نے آ کے میرا سینہ شق کیا اور وہاں سے دل نکالا۔ ان کے پاس تشت تھا، ایک بڑا مرتبان برتن تھا، اس میں پانی لائے تھے اور اس میں سے میرے دل کو دھویا اور اس میں سے خون کا کوئی حصہ وہ نکال کر باہر کیا اور اس کو صاف کر کے دھو کے پھر لگا دیا اور پھر اسی طرح بند کر دی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا جی کہ آج جناب بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں جی، دل کا آپریشن کرتے ہیں، بڑے ماہر ڈاکٹر دل کے وال چینج کرتے ہیں جی۔ اس وقت جناب کیا تھا، اس وقت نہ جناب بے ہوش کیا، نہ کوئی ٹیسٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی دل کا آپریشن کروا دیا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو نشان تھے نا، جس طرح سوئی کے ساتھ سی، وہ باقی تھے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ بھی ختم ہو جاتے، لیکن لوگ ماننے والے مانتے نہیں تھے، انکار کرنے والے مانتے نہیں تھے۔ دیکھو نا جی، غیر مسلم تو غیر مسلم ہے، یہ بات مسلمان، اب بھی کئی مسلمانوں میں سے کئی نے کہا کہ یار نہیں یہ مغالطہ ہوا ہے، لوگوں کو، محدثین کو مغالطہ ہوا ہے، وہ اس طرح سینہ نہیں کھولا گیا تھا، مطلب یہ ہے کہ شرح صدر ہوا، سینہ کشادہ علم کے حساب سے ہوا، تو نشانات باقی چھوڑے، ورنہ نشانات بھی تو مٹ سکتے تھے نا۔ خیر حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں اس واقعے سے ڈر گئی، میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ کوئی اور معاملہ ہو جائے، چنانچہ 4 سال بعد میں نے آپ کو واپس کر دیا، ڈر کی وجہ سے، دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن ڈر کی وجہ سے، جیسے یہ واقعہ ہوا، اللہ نہ کرے کل کوئی اور واقعہ ہو جائے تو پھر میں کیا جواب دوں گی، تو 4 سال بعد میں نے واپس کر دیا۔ چنانچہ رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے پاس واپس تشریف لے گئے اور پھر مزید 2 سال تک والدہ کی صحبت میں آپ نے گزارے۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کے لگ بھگ ہوئی تو والدہ آپ کو ننہال ملانے گئی، آپ کے ننہال مدینہ میں تھے۔ اب یہ دیکھو نا، یہ بھی اللہ کی قسمت کہ جہاں آپ نے پیدا ہونا تھا وہ مکہ اللہ کا حرم، دادیال وہاں کی، جہاں آپ نے ہجرت کر کے جانی تھی ننہال وہاں کے، تو والدہ نے کہا چلو آپ کو وہاں لے کے جاؤں، میرا بیٹا محمد ماشاءاللہ بڑا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور چلتا پھرتا ہے اور ایسا حسین و جمیل اور آپ کی پیاری ادائیں، تو میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بھی تو دکھاؤں نا کہ اللہ نے مجھے ایسا چاند عطا فرمائے۔ تو حضرت حلیمہ آپ کو وہاں لے کر گئی اپنے ننہال سے ملانے کے لیے۔ اللہ کی قدرت، واپسی میں راستے میں ابوا مقام پر حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس اکیلے جناب ام ایمن کے ساتھ، وہی باندھی جس نے پہلے دن اٹھا کے نا وہ ساتھ تھیں، وہ جناب لے کر آپ کو واپس گئی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچایا اور بتایا کہ اس کی والدہ تو راستے میں انتقال کر گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے بعد پھر دادا کی آغوش میں آئے اور ان کی تربیت میں آئے۔ الم یجد کا یتیمن فا، میرے محبوب ہم نے تجھے یتیم بنایا،
باپ پہلے چلا گیا اور 6 سال کی عمر، کیا عمر تھی، 6 سال کی عمر میں ماں بھی چلی گئی، اب دادا کی آغوش میں آئے۔ اچھا عبد المطلب جو تھے نا یہ بڑے سردار تھے، ان کے لیے بیت اللہ کے پاس مسند بنائی جاتی تھی، یعنی تکیے شکیے رکھ کے نا بڑی اچھی، لوگ ان کے پاس بیٹھتے اور یہ جرگے شرگے سنتے، مسائل حل کرتے۔ وہ جو ان کی مسند تھی نا اس پر بیٹھنے کا کسی کو اختیار نہیں تھا، حتیٰ کہ ان کے بیٹوں میں سے بھی کسی کو نہیں تھا، وہ بھی انتظار کرتے اور آپ آتے خود تشریف رکھتے وہاں پہ، ان کے بیٹے بھی وہاں نہ بیٹھتے۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے نا آپ بغیر دیکھے سیدھا جا کے اس مسند پر بیٹھ جاتے۔ سبحان اللہ۔ عبد المطلب کو کہا گیا تو عبد المطلب کہتے نہ، میرے اس بچے کو نہیں اٹھانا کسی نے، یہ بیٹھا رہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ عین اس جگہ پہ جہاں پہ فیصلے ہوتے تھے اور جہاں پہ عبد المطلب کا وہ مسند، وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، عبد المطلب آ کر ساتھ بیٹھ جاتے، نبی پاک کو وہاں سے نہ اٹھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ اور پھر ایسی جگہوں پہ دیکھو ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو بلکہ بچے کا ہم اپنی بات کریں، اب لوگوں میں مسائل سننا اور پھر فیصلے کرنا ابھی ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول آپ کو عطا فرمایا کہ جہاں لوگ آتے ہیں اپنے مسائل سناتے، پھر ان کے فیصلے ہوتے، وہ کیسے بات کی جاتی ہے، تو یہ تربیت ہوتی ہے نا، وہ جناب سارا ماحول سنا۔ 8 سال کی عمر میں دادا بھی فوت ہو گئے، 2 سال یعنی مزید آپ دادا کے پاس رہے، پھر وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کی عمر 8 سال ہوئی، 8 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش شروع فرمائی، 8 سال کی عمر میں آپ ابو طالب کے پاس۔ اچھا ابو طالب خود ایک غریب آدمی تھے، بچے ان کے اپنے زیادہ تھے، اور حالت یہ تھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کھانے پہ چونکہ روٹی پوری نہ ہوتی، بچے پھر لڑتے جھگڑتے۔ ابو طالب خود بیان کرتے ہیں کہ میرے سارے بچے جھگڑتے تھے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ نے کھانے پہ جھگڑا نہیں کیا، جو مل گیا وہ لے لیا، نہ ملا تو چپ کر گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے پابندی لگائی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے کوئی کھانا نہ کھائے، کیونکہ باقی لڑ جھگڑ کے کھا لیتے اور آپ جناب رہ جاتے۔ وہ پابندی لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تب جناب کھانا کھایا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان آپ کے حالات تو میرے سامنے ہیں، غربت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں، میں بڑا ہو گیا ہوں۔ تو کہا بیٹا تم کیا کر سکتے ہو، تم نہیں، میں مزدوری کر لوں گا، کام کاج کر لوں گا، میں بکریاں چراؤں گا۔ چنانچہ چچا سے آپ نے اجازت لی اور اہل مکہ کی بکریاں چرانا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ کی عجیب قدرت ہے، کیسے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں چند کی رات کے بدلے میں چند یعنی کچھ دانے کچھ کھجوریں کچھ طے ہو جاتی، وہ میری مزدوری ہوتی اور میں بکریاں لے جاتا، ان کی بکری ہے ان کی ہے ان کی ہے، سب اکٹھی کر کے ریوڑ بنا کر میں لے جاتا اور جناب پہاڑوں میں ادھر ادھر جناب بکریاں چراتا اور شام کو واپس لے کر آتا۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ نے اپنے ہر نبی سے بکریاں چروائی ہیں، اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی۔ کیوں؟ فرمایا کہ بکریوں میں نا ذرا بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کہ بکری ہوتی بھی شرارتی ہے، کبھی ادھر چھلانگ ماری ادھر چڑھ گئی، ادھر چھلانگ ماری ادھر چلی گئی، ان کو قابو کرنا، بڑے جانور ہیں نا ان کو آپ جناب اکٹھا ہانکے تو سارے چل پڑتے ہیں، بکری راستے میں پھر کبھی ادھر بھاگ جاتی ہے کبھی ادھر بھاگ جاتی اور چھلانگ ماری ادھر چلی گئی۔ اور بڑا جانور کوئی گڑبڑ کرے نا بندے کو غصہ آتا ہے، وہ ڈنڈا لے کے 2-4 لگاتا ہے تو مار بھی لیتا ہے، وہ برداشت بھی کر لیتے، بکری وہ بھی نہیں برداشت کر سکتی، اگر کوئی ڈنڈا مار دے تو ٹانگ ٹوٹ جائے پھر اپنے لیے مصیبت۔ یعنی یہاں پہ بڑا سنبھل کر چلنا پڑتا ہے، برداشت بہت کرنی پڑتی ہے، اور جناب تاکہ اس کو سزا بھی دے لیکن ایسی سزا نہ دے کہ جس کو اس کو نقصان ہو جائے، ورنہ اپنے لیے مصیبت ہے پھر۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی ہے بڑا مزیدار، بکری چرانے کے لیے گئے تو بکری نے چھلانگ ماری اور ادھر چڑھ گئی، موسیٰ علیہ السلام بیچارے ادھر سے پھر کے پکڑنے کے لیے اس نے چھلانگ ماری ادھر نکل گئے، ادھر گئے وہ ادھر نس گئی، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام بڑی مشکل سے جناب بالآخر پکڑ لیا بکری کو، باقی ریوڑ تو ادھر تھا۔ اب جب پکڑا تو بکری جناب ہانپتی کانپتی، موسیٰ علیہ السلام بھی تھکے ہوئی ہیں، عمران بھائی سو گئے میرے خیال میں، بچوں جاگنے پہ ہو۔ اب جناب بکری پکڑ لی موسیٰ علیہ السلام نے، جب پکڑی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی بجائے اس کے کہ اس کو مارتے نا اور کہتے ہیں اللہ کی بندی خود بھی تھکی ہے مجھے بھی تھکا ہے، کیا فائدہ ملا تجھے اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ وہ جو تم نے کیا نا وہ مجھے بڑا پسند آیا، سبحان اللہ، کہ جب میرے بندے بھی گناہ کرتے ہیں نا تو میں بھی ان کو کہتا ہوں میرے بندے گناہ کیا، اپنا نام اعمال بھی گندہ کیا، مجھے بھی خفا کیا، کیا فائدہ ملا تجھے،
توبہ کر، مجھ سے معافی مانگ۔ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں، اور آپ کی بکریاں چرانے میں بھی گویا کہ تربیت کا ایک رنگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گانا بجانا اور یہ فضولیات، مجھے بچپن سے نفرت تھی ان کے ساتھ، کبھی کسی محفل میں نہیں گیا۔ لیکن اب بکریاں چرانے والے اور دوست بھی وہاں پہ تھے نا، دوستوں میں تو پھر بات چیت ہوتی ہے، تو وہاں شادی کا کوئی پروگرام تھا جہاں گویے وغیرہ آتے تھے۔ دوستوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل رات کو نا وہاں فنکشن ہے، وہاں پروگرام ہے، وہاں چلنا ہے۔ تو میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے بات بھی، دن سارا اکٹھے روزانہ ہوتے ہیں اور آپ نہیں جاتے، ہم جائیں گے تو آپ بھی جائیں گے۔ حتیٰ کہ دوستوں نے مجبور کیا، اور جیسے کہ بعد مورخین لکھے کہ اٹھا کر لے گئے، باقی چلو واللہ عالم۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں جو ہی میں وہاں گیا نا، ابھی محفل شروع نہیں ہوئی تھی کہ میرے اوپر ایسی جناب نیند کا غلبہ طاری ہوا کہ میں سو ہی گیا۔ انہوں نے شاید جگانے کی کوشش بھی کی، لیکن میری آنکھ صبح جب سورج طلوع ہوا تب جا کر کھلی۔ رات کو کیا ہوا مجھے کخ پتہ نہیں ہے، نہ میں نے دیکھا نہ میں نے سنا، بالکل اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ کون حفاظت کرنے والا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور آپ فرماتے ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا بھائی، کل پھر جانا ہے۔ کل دوسرے دن پھر لے گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے بھی یہ شک ہوا کہ پتہ نہیں رات کو کیا ہوا، چلو آج کچھ دیکھ لوں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں، شادی کیسے ہوتی ہے اہل مکہ کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرے دن پھر میں جوں ہی گیا پھر سو گیا، سبحان اللہ۔ پھر میری فجر۔ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ بس ایسی محفلیں مجھے اللہ نہیں دکھانا چاہتا، سبحان اللہ۔ پھر میں کبھی گیا ہی نہیں اس کے بعد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے بڑے ہوئے، اب وہاں پہ ایک تجارت کا کاروبار بھی تھا نا، سورۃ قریش میں بھی ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں میں سفر تجارت کا ہوتا، گرمیوں میں ہوتا، ایک یمن کی طرف اور ایک شام کی طرف۔ اب ابو طالب نکلے شام کو، شام کے علاقے میں تجارت کی غرض سے۔ بچے کہتے ہیں نا کہ بابا میں نے بھی جانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا بابا میں نے بھی جانا ہے آپ کے ساتھ۔ کہا بیٹا آپ ادھر ہی، کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ کہا چلو بھائی۔ اور ابو طالب بھی آپ سے کا بڑا لحاظ کرتے تھے، آپ کی کوئی بات کو رد نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ابو طالب جناب قافلے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ راستے میں ایک راہب تھا، اس کا ایک گرجا تھا، عبادت خانہ تھا، بحیرہ۔ وہ بحیرہ اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا۔ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، مثال کے طور پہ یوں سمجھے کہ یہاں پہ اس کا عبادت خانہ ہے تو ترلائی والی جگہ پہ پڑاؤ ڈال لیا اتنا کہیں دور۔ اس نے بندہ بھیجا کہ وہ جو قافلے والے ہیں نا ان کو کہو کہ تمہاری دعوت ہے کھانے کی میرے یہاں۔ اللہ۔ اس سے پہلے کبھی جناب اس نے کسی قافلے والے کی دعوت نہ کی تھی۔ لوگ آتے جاتے، شام جناب شام جا رہے ہیں اور واپس، شام ملک کا نام ہے پھر مت سمجھو کہ شاید شام کے ٹائم کے ادھر جا رہے ہیں، یعنی شام جاتے آتے ادھر سے ہی راستہ گزرتا، کبھی کسی کی دعوت نہیں ہوئی۔ اب جناب کھانے کا وقت ہوا تو ابو طالب نے کہا کہ دیکھو بڑے سارے چلے جاؤ، بچے کو کیا لے کر جانا ہے، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچہ ہے اس کو سامان کے پاس چھوڑ جاتے ہیں تاکہ یہ سامان کی نگرانی کرے گا۔ سب نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کے لیے کھانا لے آئیں گے اگر مل گیا تو، ورنہ چلو اپنا کھا لے گا۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں بچوں کو دعوت میں کیا لے جانا ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان کے پاس چھوڑا اور خود جناب دعوت پہ چلے گئے۔ بحیرہ جناب ایک ایک بندے کو ملتا ہے، چیک کرتے ہیں، ایک ایک بندے کو ملتا ہے، کہتے ہیں کہا سارے بندے آ گئے کوئی رہ گیا؟ کہا جی سارے آ گئے۔ پھر دیکھتا کہتا ہے لگتا ہے کوئی رہ گیا بندہ، تو ایک بندہ گھٹ ہے۔ ابو طالب نے کہا جی کوئی نہیں، وہ ہمارا بچہ ہے، چھوٹا بیٹا ہے، اس کو ذرا سامان کے پاس چھوڑ دیے۔ کہا اللہ کے بندے اسی بچے کے لیے تو دعوت کی ہے سبحان اللہ۔ جس کو تم سامان کے پاس چھوڑا ہے، جاؤ لے کر آؤ۔ کہا جی اس کے لیے ہم لے جائیں گے، اور نہیں لے نہیں جائیں گے، اس کو لے کر آؤ، دعوت کی ساری اس کے لیے اور اس کے لیے بعد میں لے جائیں گے۔ ابو طالب بڑے حیران آئے، جناب نبی پاک کو بلا کے لے گئے دوبارہ اسی کے گرجے میں۔ اب جناب اس نے پوچھا کہ آپ اس بچے کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا میرے خیال میں غلط کہہ رہے ہو، میرے خیال میں تم غلط، تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ کہا جی میرا بیٹا ہے۔ کہا نہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ کہا جی میرا بھتیجا ہے۔ کہا ہاں اس طرح بتاؤ نا، تمہارا بھتیجا ہے۔ اس کے باپ کا کیا نام؟ کہا عبداللہ۔ کہا یہ وہی نا بات، پوری بات بتاؤ نا، غلط نہ بتاؤ نا، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ کہا جی بس وہ میں اس کو بیٹا ہی کہتا ہوں، میرے پاس ہی رہتا ہے تو اس لیے میں نے کہا۔ کہا نہیں اس کے باپ کا نام عبداللہ۔ پھر وہ ورقے دیکھے کہ بالکل اس کے باپ کا نام عبداللہ، ٹھیک ہے اچھا جی۔ پھر انہوں نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے،
آپ میرے پاس آئیں، اور اگر آپ ناراض نہ ہوں، ہے تو بات شاید مناسب نہیں ہے، تو میں تمہیں لات اور منات کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میں ایک بات کرنے لگوں۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے لات منات کی قسم نہ دو، مجھے یہ اچھی نہیں لگتی۔ سبحان اللہ۔ ابو طالب کہتے ہیں ہم حیران کہ جناب کہ وہ سارے لات منات کی قسمیں کھاتے ہیں اور آپ پھٹ کہنے لگے کہ یہ مجھے لات منات کی قسم نہ دو، میرے ساتھ جو بات کرنی ہے وہ بات کرو، یہ قسم مجھے اچھی نہیں لگتی۔ بے شک۔ کہا جی تم مکہ سے آئے ہو اور مکے والے سارے لات منات مجھے پتہ ہے قسمیں کھاتے ہیں، میں نے اس لیے کہا اچھا چلو میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ سبحان اب بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا جی میں ذرا آپ کی قمیص اٹھا کے نا آپ کی پیٹھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کی قسم دے کر آپ نے کہا تو دیکھو۔ انہوں نے دیکھا یہ کندھوں کے بیچ میں نا آپ کی وہ نشان تھی جس کو مہر نبوت کہتے تھے، ایک کبوتری کے انڈے کے برابر ایک جگہ تھی، تھوڑا سا ابھرا ہوا گوشت تھا، اور وہ جناب اس نے جب یہ دیکھا تو بس اس نے تو آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، حتیٰ کہ پاؤں کو بوسہ دینا شروع کر دیا، اور کہنے لگا یہ تو اس امت کا نبی پیدا ہو گیا سبحان اللہ صلی اللہ۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ یہ بھی کہے کہ بس بنی اسرائیل جو ہے نا وہ گئے، ان سے نبوت چھن گئی اور بنو اسماعیل میں چلی گئی، یہ تو نبی پیدا ہو گیا۔ بے شک۔ ابو طالب کہے ہم حیران، قافلے والے سارے حیران، بھائی یہ بچہ ہے اس کو ہم ساتھ لے کے نہیں آ رہے تھے، وہ کسی کے ساتھ اور کوئی بات ہی نہیں کر رہا، بس وہ ورقے دیکھنا ہے کتابوں کے، آسمانی کتابوں کے، اور پھر آپ کی نشانی، اور بالکل جیسے وہ کہتا تھا اسی طرح گویا کہ جیسے پہلے سے پہچانتا ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں بھی کہا نا رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی ہے جو لکھا ہوا ان کے پاس موجود تھا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اب جناب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، پھر ابو طالب کو ساتھ یہ مشورہ دیا کہ آپ شام ان کو لے کر نہ جائیں، وہاں کے یہودی مجھے ڈر ہے کہیں ان کو مار نہ ڈالیں، آپ ان کو واپس بھیجیں۔ پھر وہ وہاں سے رخصت ہوئی، کھانے کے بعد جہاں پہ پڑاؤ ڈالا تھا سامان وغیرہ پڑا تھا، وہ وہاں تک چھوڑنے کے لیے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے احترام اور ادب کے ساتھ چلتا ہوا۔ ابو طالب سے کہنا ابو طالب دیکھو یہ ٹینیوں کو دیکھو، تو ابو طالب کہتے ہیں میں نے غور کیا تو ٹینیاں نا ایسے جوڑ کے سایہ کر رہی تھی، ٹینی ہوتی ہے نا کھلی کھلی، کوئی ادھر کوئی بکھری ہوئی، تو وہ ایسے، انہوں نے کہا دیکھو اس بچے کے اوپر ٹینیاں سایہ کر رہی ہیں، اس کو آپ واپس لے جائیں۔ چنانچہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا اور آپ کو وہیں سے واپس کی، شام ساتھ لے کر نہ گئے اس بحیرہ کے مشورے پر۔ خیر یہ آپ کا سفر تجارت والا نہ ہوا، تھوڑی سی دو چار باتیں اور کر لیں بس، پھر انشاءاللہ بات۔ تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ اچھا آپ تو ستے ہوئے مزہ آنا نا جی۔ اچھا ہوں جا کے جزاک اللہ، وہ میں نے مزہ ہونا ہے نا، جزاک اللہ۔ وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں نا، واہ واہ جی واہ، اور بھی لیں یا بس؟ میاں صاحب جناب جزاک اللہ جزاک اللہ، چلیں باقی آخر میں انشاءاللہ، آخر میں دینا ہے، یہ نہیں کہ نہ دو۔ اچھا جی اب توجہ کریں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شام نہ گئے، واپس آ گئے، یعنی بحیرہ راہب کے مشورے کے مطابق، لیکن تجارت کے لیے تو لوگ جاتے تھے نا مکہ سے۔ اب جناب مکہ میں مالدار خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، ان کا مال تھا اور وہ بھی اپنے مال دے کر بیچتی تھیں، چونکہ خود تو خاتون تھی نہ جا سکتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، آپ کی امانت کا چرچا بڑا ہوا، تو حضرت خدیجہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجوں، کیونکہ بڑے دیانتدار اور بڑے ماشاءاللہ سننے میں آ رہا ہے کہ بڑے اچھے شخصیت کے مالک ہیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قافلہ جا رہا ہے شام، کیا آپ میرا مال لے کے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں جاؤں گا، میں تو مزدوری بکریاں چراتا ہوں، تو آپ کا مال لے کے چلا جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ خوش ہو گئیں۔ ان کا ایک غلام تھا میسرہ، میسرہ کو کہا کہ تم بھی ساتھ چلنا، سامان ہے، مال جو ہے حفاظت کے لیے، ساتھ غلام بھی ہوگا، اٹھانا پڑتا ہے، کام کاج ہوتے ہیں، دوسرا یہ پرانا غلام ہے، چلو نگرانی بھی کرے گا۔ میسرہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم غلام لوگ تھے اور ہمارے ساتھ تو لوگ سیدھے منہ بات بھی کوئی نہیں کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں گیا تو آپ تو میرے ساتھ اس طرح تھے جیسے میرے سکے بھائی ہیں اور میں ان کو کوئی خاص عزیز ہوں، آپ کھانا مجھے ساتھ کھلاتے، گفتگو میرے ساتھ بیٹھ کرتے، کبھی یہ بات یعنی آپ نے ایسا کیا ہی نہیں کہ میں غلام ہوں اور وہ جناب تجارت کرنے والے ہیں اور میں ان کا غلام، ایسے کبھی کوئی میرے ساتھ نہ ہوا۔
خیر پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ کی برکات تھیں، اللہ کی رحمتیں تھیں، وہ الگ، وہاں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان بیچا تو اللہ کی قدرت، نفع تو اللہ نے دینا ہوتا، نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، آپ نے خوب مہنگے داموں خوب نفع کے ساتھ بیچا۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ کی مال سے اتنا کبھی نفع نہیں ہوا تھا۔ بیچنے کے بعد آپ نے میسرہ سے کہا میسرہ یہ جو پیسے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم پیسے واپس لے کر خدیجہ کو دیں، دوسرا یہ کہ ہم یہ یہاں سے سامان خریدیں اور وہاں جا کے بیچیں۔ چنانچہ میسرہ کہتے ہیں باقی قافلے والوں نے ایک نفع کمایا اور ہم نے 2 نفع کمائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کی دیانت الگ کہ کسی کا پیسہ ایک پائی بھی آگے پیچھے نہیں کرنا، وہ ایک الگ چیز تھی کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے نا کہ بعض دکاندار بیچارے اپنی دکان پہ سیل مین رکھتے ہیں تو غلہ میں سے پیسے ہی غائب ہو جاتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں حساب کرو کہ جی تو کچھ جن آ کے کٹوانا وہ جن نہیں کٹوانا، وہ اپنے بعض دفعہ ایسے مغالطے بھی لگ جاتے ہیں نا، بات کوئی اور ہوتی ہے۔ اور ہمارے وہ یاسین صاحب نہیں بیٹھے، آپ کو ایک سچا جنوں کا لطیفہ سناؤں۔ ان کی گاڑی پچھلے دنوں میں مانگ کر لے گیا تھا نا، کہیں بچوں کے ساتھ گئے تھے، تو ان کی گاڑی میں ہماری ایک چھری رہ گئی، تو ہم نے بھی دیکھی گئی ملی شریف کوئی نہ، چلو یار کہیں گر گئی ہوگی۔ مہینے بعد انہوں نے ان کا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے کہ استاد جی گڈی جو چھری نکلی تھی کوئی پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ میں کہا اس طرح لمبی جی چھری میں کو دے دو ساڑی ہے چکر مکر کوئی نہیں۔ اب اگر اس پہ بندہ وہ حساب کرے تو کافی سارا خرچہ بنتا تھا، لیکن وہ میں نے کہا چلو رہنے ہی دیں میں کہا چھری مل جائے بڑی گل ہے۔ تو ایسے بعض ہم مغالطے لگ جاتے ہیں نا بندے کو۔ تو خیر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کہ وہ جناب بالکل ایک پائی بھی آگے پیچھے نہ کی اور خوب نفع ہوا۔ آ کے جب خدیجہ کو دیا تو خدیجہ بھی حیران رہ گئی، بھی آج تک بڑے بڑے میں نے تاجروں کو بھیجا، اتنا نفع کبھی نہیں ہوا، یہ کیسے؟ انہوں نے میسرہ کو بولا، میسرہ بتاؤ یہ جو شخص گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کوئی آپ نے خاص بات دیکھی؟ میسرہ نے کہا میری مالکن میں نے تو یہ دیکھا اور وہ دیکھا اور وہ دیکھا اور وہ دیکھا، سناتا چلا گیا آپ کے فضائل، سناتا چلا گیا، میں نے ایسا شخص تو کوئی دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ کہتے ہیں بلکہ حدیث میں بھی ہے کہ مردوں میں تو بڑے کامل ہوئی ہیں، اللہ کے نبی ہوئی ہیں، عورتوں میں اتنی زیادہ کامل نہیں ہوئی، کوئی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ان کامل خواتین میں اور جو سمجھدار اور زیرک جو دیکھیں اور پہچان جائیں، ایک تو وہ مدین کے کنویں پہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکال کر دیا شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو، تو ایک نے کہا تھا یا ابت استاجرو، بابا اس کو پکا مزدور رکھ لے، ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ سمجھداری والی بات ہے۔ دیکھو نا، بعد موقع کے بعد یاد آئے اس کا کیا فائدہ؟ بات تو وہ ہے نا جو موقع پر یاد ہے، تو موقع پر اس نے کہا ابا اس کو مزدور رکھ لے، ایسا مزدور نہیں ملے گا، تو یہ سمجھداری والی بات تھی۔ اسی طرح فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کہنے لگی لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل نہیں کرنا، یہ ہمیں نفع دے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ موقع پہ بات ہوئی نا، موقع پہ جو بات یاد آئے۔ اور اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے خود سوچا کہ کیوں نہ میں اس شخص کے ساتھ نکاح کر لوں، سبحان اللہ۔ یہ خود سوچا۔ اور یہ بات آپ کو پہلے اندازہ بھی ہے کہ مکے کی مالدار ترین خاتون تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے اہل مکہ سب کا مال ایک طرف اور خدیجہ کا مال ایک طرف، خدیجہ کا مال پھر بھی زیادہ تھا ان سے، اتنی مالدار ترین خاتون۔ اور اس سے پہلے 2 دفعہ یہ بیوہ ہو چکی تھی، یعنی 2۔ اب اس کے بعد کئی سرداروں نے، کئی وڈیروں نے کوشش بھی کی، نکاح کا پیغام بھی بھیجا، خدیجہ فرمایا میں نے اب شادی نہیں کرنی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اندازہ ہوا تو ان کے دماغ نے کام کیا کہ ایسا شخص واقعی کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ کوئی بڑی عظمتوں والا ہے۔ تو مکہ میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا نفیسہ۔ نفیسہ یہ نکاح کرانے والی ہے، بعض عورتیں ہوتی ہیں نا، رشتوں کا پتہ کیا، گھر میں گئیں، پھر ادھر بتا دیا، پھر کوشش کی حالات منائے۔ تو حضرت خدیجہ نے نفیسہ کو بلایا اور خود کہا نفیسہ تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا میرے ساتھ کوئی بات چلاؤ، خود کہا۔ نفیسہ نے سوچا بھی کیسے کہوں، ظاہر آپ ایک سردار کے پوتے تھے، عبد المطلب کی کو جا کر کہوں کہ وہ سردار ہیں، وہ برا نہ مان جائیں، کیسے کروں؟ وہ سیدھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی نفیسہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو 25 سال آپ کی عمر ہو رہی ہے، آپ ماشاءاللہ سے جوان بھی ہو اور اللہ نے حسن بھی آپ کو دی ہے، تو آپ کو شادی کا شوق نہیں ہے؟
آپ نے فرمایا نفیسہ دیکھو وہ تو انسانی ضرورت ہے، وہ تو کون انکار کرتا ہے، تو بھئی کرتے کیوں نہیں ہو؟ کہ دیکھو شادی کے لیے مالدار لوگ دیکھتے ہیں رشتوں کے لیے، آپ کو پتہ ہے میں تو ایک غریب آدمی ہوں، تو میرے پاس ابھی اتنا مال نہیں ہے، جو کماتا ہوں چچا کی خدمت کر دیتا ہوں جس کے پاس، اس لیے فی الحال جو ہے نا میرے حالات نہیں ہیں شادی کے۔ تو نفیسہ نے کہا محمد یہ بتاؤ، اگر کوئی عورت مالدار بھی ہو اور صاحب جمال بھی ہو، حسب نسب والی ہو، اور وہ آپ سے شادی بھی کرنا چاہے تو کیا خیال ہے تمہارا؟ آپ نے فرمایا پھر مجھے کیا انکار ہے مجھے، اگر ایسی عورت ہو، لیکن ایسی عورت ہے کون؟ بات کھل کر کرو۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خدیجہ ہے۔ ہم نے کہا وہ خدیجہ جو مالدار خاتون ہے؟ کہاں؟ انہوں نے فرمایا نفیسہ کیسی بات کرتی ہو، کہاں ہم جیسے غریب اور کہاں وہ مالدار خاتون، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نفیسہ نے کہا اگر تم یہ کسی سے ذکر نہ کرو میں تمہیں سچی بات بتاؤں۔ کہا مجھے خود خدیجہ نے بھیجا ہے آپ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران رہ گئے، بھئی خدیجہ اتنی مالدار خاتون اور اس نے خود بھیجے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اپنے چچا سے بات کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو بات بتائی کہ اس طرح نفیسہ آئی تھی اور خدیجہ کا پیغام لے کر آئی میری طرف۔ ابو طالب نے کہا خدیجہ کا پیغام آپ کی طرف آ گیا؟ اللہ کی قسم بڑے بڑے سردار اس سے کب سے جناب کوشش کر رہے ہیں، لیکن جناب وہ تو مان ہی نہیں رہی۔ اس سے اچھا رشتہ اور کون سا ہوگا؟ ابھی چلتے ہیں، دیر نہ کرو، دیر نہ کرو۔ چچا بھی ایسے ہو نا جی۔ وہ میں نے نکاح کے فضائل پہ بیان کیا، مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ آج بڑا افسوس ہوا جی۔ میں کیوں؟ کہ والد صاحب بھی کوئی نہیں آئے تو میرے کو موبائل بھی کوئی نہیں ریکارڈ کر کے لے جاؤں یہ ہے کہ بیان دوبارہ ایک دفعہ کرو نا، تو پھر میں ابو نے لے آسا پھر۔ سبحان اللہ۔ تو ابو طالب نے کہا بھتیجے ایسا رشتہ ملے تو پھر دیر کی کیا ضرورت ہے، چلے۔ چنانچہ آپ نے پیغام بھیجا کہ ہم آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ابو طالب تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے گئے۔ مشہور روایات کے مطابق آپ کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ کی 40 سال تھی۔ برکت آپ وہاں گئے اور ورقہ بن نوفل جو خدیجہ کے رشتہ دار تھے اور پہلی کتابوں کے عالم بھی تھے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، لیکن خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ کے ساتھ ہو گیا۔ پھر بعض روایات میں آتا ہے ورقہ بن نوفل نے بھی ایک خطبہ پڑھا، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن، آپ کی شان، آپ کی عظمت کہ کیسا ہمیں داماد ملا ہے یا کیسا ہمیں رشتہ دار ملا ہے اور اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بیوی میں ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ سوکنوں میں، کن جانتے، سوکن جانتے، میاں صاحب کو زیادہ لغت کا پتہ ہے۔ کن وہ کہتے ہیں نا وہ چھوٹے ذرے جو آنکھوں میں گرتے ہیں نا، یہ آپ نے ابھی دیکھا ہو کہ وہ آری کے ساتھ کاٹ رہے ہوتے ہیں پائپ کو، لوہے والے کو، اس میں ذرے گرتے ہیں، وہ آنکھ میں گر جائے تو جناب کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک ذرہ، اور اگر کسی کی آنکھ میں 100 ذرے گر جائیں تو اس کا 100 کن گر جائیں تو پھر تو یہ اس طرح اٹکتی ہیں دوسری کی آنکھ میں نا، بیوی دوسری کو نہیں برداشت کر سکتی۔ خیر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے باقی سوکنوں پہ اتنی غیرت نہیں آئی جتنی خدیجہ پہ آئی۔ کہا اماں جی خدیجہ تو پہلے ہی وفات کر گئی تھیں، وہ تو جناب مکہ میں ہی وفات پا گئی تھیں، اور آپ تو بہت بعد نبی پاک کے گھر میں آئی ہیں، تو آپ نے تو خدیجہ کا دور ہی نہیں دیکھا۔ فرمان لگی نہیں دور تو نہیں دیکھا، لیکن جتنا نبی پاک خدیجہ کو یاد کرتے تھے اتنا اور کسی کو نہیں یاد کرتے۔ ایک دفعہ عائشہ کہتی ہے میں نے کہا بھی اللہ کے نبی ایک بوڑھی عورت تھی جس کے ساتھ نکاح ہوا آپ کا، پھر وہ وفات بھی پا گئی، ابھی تک آپ اس کو یاد رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ خدیجہ تھی، تم لوگ تو اس وقت میرے گھر میں آئے ہو نا جب وسعت مل گئی تھی، اور خدیجہ اس وقت میرے گھر میں آئی تھی جب تنگ دستی اور تھی، جب میرے پاس مال نہیں تھا خدیجہ نے مال دیا، جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے خدیجہ میرے اوپر ایمان لانے والی تھی، جب ہر طرف سے مجھے ٹھکرایا جا رہا تھا خدیجہ مجھے تسلیاں دینے والی تھی۔ خدیجہ تو خدیجہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر آپ کا نکاح ہوا اور آپ فرماتے ہیں خدیجہ سے میری اولاد بھی ہے، ایک آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ کے بطن سے ہوئی ہے، باقی ساری اولاد آپ کی، یعنی قاسم آپ کا بیٹا، عبداللہ آپ کا بیٹا، اور عبداللہ کے لقب ہیں طیب اور طاہر، وہ آپ کہ حضرت خدیجہ کے بطن سے۔ پھر آپ کی 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، چاروں حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا میری ساری اولاد ہی خدیجہ سے ہوئی ہے، اور میرے اوپر پہلے ایمان لانے والی خدیجہ تھی، میں اس کو کیسے بھلا سکتا ہوں؟ تو برکت
آپ کی شادی ہوئی، اس کے بعد تقریباً جب آپ کی عمر 35 سال کی ہوئی، بس ہم نے 40 سال پہ بات ختم کرنی ہے انشاءاللہ، جب آپ کی عمر 35 سال ہوئی تو اس وقت تعمیر کعبہ کا بڑا مشہور واقعہ ہوا، کعبہ کی تعمیر کی گئی، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب قریش نے اعلان کیا کہ چندہ وہ بندہ دینا جس کے پاس محنت مزدوری کی کمائی ہو، بس کوئی شک والا پیسہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں نہیں لگانا چاہیے۔ چندہ جو جمع ہوا اس میں پورے بیت اللہ کا اوپر چھت نہیں ڈالا جا سکتا تھا، اور یہ حتیم اس وقت ہی باہر انہوں نے نکالا تھا، حتیم اس وقت باہر نکالا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا بھی تھا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ حتیم کو بھی شامل کر دوں۔ بعد میں آگے لمبا ایک واقعہ، پھر حضرت عائشہ کے بھانجے نے جب نبی پاک کا ارشاد سنا تو انہوں نے گرا کر دوبارہ تعمیر کروا دی، حتیم بھی اندر کر دیا، لیکن بعد میں حجاج نے کہا نہیں اس طرح، نبی پاک کے دور میں اس طرح تھا، پھر اس طرح حتیم باہر نکال دیا۔ پھر بعد میں پوچھا گیا تو علماء نے کہا کہ بس نہ توڑو، بار بار کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ تبدیلی بار بار ٹھیک نہیں، بس جیسے ہے اب رہنے دو۔ اور اللہ کی بھی حکمت ہے کہ حتیم بیت اللہ کا اندر کا حصہ ہے، اور ہم جیسے لوگ بھی وہاں جا کر پہنچ جاتے ہیں، ورنہ اندر کون جانے دیتا۔ خیر برکب یہ اب یہ وہ تعمیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کے لاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کندھے پہ پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں بیت اللہ کی تعمیر میں۔ اور یہاں پر بھی ایک واقعہ ہوا جو موجود ہے کتابوں میں کہ عرب کے اندر چونکہ جہالت کا دور تھا، علم تو تھا کوئی نہیں، اگر کسی کا ستر پردہ کھل جاتا نا تو کوئی اتنے بڑی بات نہ سمجھتے، ایک دوسرے کے سامنے کھل جاتا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہ سمجھتے۔ کئی لوگ جناب وہ جب گرمی ہوتی نا تو نیچے والی چادر ہوتی وہ کھول کے کندھے پہ رکھ لیتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کندھے پہ رکھتے ہیں تو ظاہر پتھروں کی وزن ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کے چچوں میں سے کسی نے کہا کہ محمد یہ چادر اتارو اور ادھر رکھو۔ آپ فرماتے ہیں میں کھولنے لگا کہ بس ادھر ہی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہ، یہ کام ہم نے آپ کو نہیں کرنے دینا، آپ تو لوگوں کے ستر چھپانے کے لیے آئے ہیں۔ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، شاہ جی فرمایا کرتے تھے نا، رب نے کہا ماں باپ بچے کی تربیت کرتے ہیں، میرے محمد تیری تربیت میں خود کروں گا، سبحان اللہ، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ میں تجھے بتاؤں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں بے ہوشی طاری ہو گئی، ظاہر پھر تو کام ہی نہ رہا تو چھوڑ دیا، تو کبھی ستر آپ نے نہیں کھولا تھا۔ پھر حجر اسود کی تنصیب کا وقت جب آیا تو پھر جھگڑا ہو گیا، ہر قبیلے والا کہتا کہ میں نے لگانا ہے میں نے لگانا ہے۔ اب قریب تھا کہ جھگڑا ہو جائے، تلواریں چل جائیں اور قتل و غارت ہو جائے جیسے عرب کا رواج تھا۔ بالآخر ایک نے کہا کہ دیکھو جھگڑا نہ کرو، کل جو بندہ سویرے آئے نا وہ آ کے فیصلہ کرے۔ دوسرے دن اللہ کی قدرت سب سے پہلے نبی پاک وہاں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے سب نے کہا کہ یہ بندہ وہ فیصلہ کرنے والا ہے کہ جس کی صداقت پر ہمیں یقین ہے، یہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا۔ اور آپ نے اتنا فٹ فیصلہ کیا، آپ نے چادر منگوائی، چادر کے اوپر اٹھا کے حجر اسود خود رکھا اور کہا سارے قبیلے والے آ جاؤ، سب چادر کو اٹھاؤ اوپر، سبحان اللہ، سب شامل ہو گئے۔ اور جب اوپر سب نے اٹھایا آپ نے وہاں اٹھا کے خود اپنے ہاتھ سے وہاں پہ نصب فرما دیا، تو کتنا خوبصورت آپ نے فیصلہ فرمایا۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی، یہ 35 سال کے واقعہ ہے، پھر آپ فرماتے ہیں مجھے خلوت پسند ہوئی، پھر میں الگ رہنے لگا اور لوگوں کی حالات بھی دیکھتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس سے بت پرستی سے تو پہلے دن سے نفرت تھی، کبھی آپ نے بتوں کی پوجا نہ کی، اور یہ ظلم و ستم، فرماتے ہیں مجھے نفرت ہوئی، پھر میں الگ ہونا شروع ہو گیا، اور پھر میں خدیجہ سے کھانے پینے کے اشیاء لے کر غار حرا چلا جاتا اور پھر وہاں رہتا، اور پھر وہیں پر پہلی وہی ہوئی انشاءاللہ، وہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔